بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹی، کپڑا، مکان، دوائی، شادی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ مسلمان کی بات نہیں، ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہیں۔ روٹی سے مراد کھانا ہے۔ زندہ انسان کھانے پینے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دن میں 3، 2 یا 1 مرتبہ تھوڑا یا زیادہ، مہنگا یا سستا ضرور کھاتا ہے۔ کپڑے سے مراد لباس ہے۔ ثقافت و علاقے کے لحاظ سے لباس مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں رہا کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ والدین چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید کر یا سی کر رکھ لیتے ہیں۔ لباس بہت مہنگا، بہت سستا اور درمیانے درجے کا بھی ہو سکتا ہے، اور سردی گرمی کے حوالے سے موٹا پتلا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اس سے ضرور استفادہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ چھوٹی عید والے کپڑے بڑی عید پر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ امیر لوگوں کے استعمال شدہ لنڈے سے لے کر اور کچھ استعمال شدہ کپڑے آس پڑوس سے مانگ کر گزارا کر لیتے ہیں۔ مکان سے مراد رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے گھر ہے۔ وہ کرائے کا بھی ہو سکتا ہے اور ذاتی بھی، اور وہ خانہ بدوشوں کا خیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوٹھی و محل و قلعہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مکان بھی انسان کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ اسلام میں جس طرح پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ بنیادی ارکان میں سے ہیں، اسی طرح بنیادی ضروریات میں اول روٹی، پھر کپڑا اور تیسرا درجہ مکان کا آتا ہے۔ دوائی سے مراد جب انسان بیمار ہو جائے تب دوائی وغیرہ کے ذریعے اسے دوبارہ صحت کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی اہمیت یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اسلام میں چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہی فرض ہوتی ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پس دوائی بھی بیمار کے لیے ہے۔ جو پورا سال بیمار ہی نہ ہو اسے دعا کی کیا ضرورت؟ یعنی روٹی، کپڑے اور مکان کی بندے کو ہر روز ضرورت ہے، لیکن دوائی تب ہی ضروری ہے جب بیماری پکڑے اور ہمارے بیمار ہونے کی صورت میں بندے کو روپے خرچ کرنا پڑے۔ شادی سے مراد جنسی خواہشات کی تکمیل ہے۔ دوسری مخلوق کی طرح انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کچھ بچے بلوغت سے پہلے ہی رضائے الہی عز و جل سے فوت ہو جاتے ہیں۔ جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان کے اندر افزائش نسل کا جو طریقہ و جذبہ رکھ دیا گیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے مسلمان نکاح کر کے جوڑا بنتے ہیں، اور دوسرے 2 لوگ اپنے اپنے مذہب و حساب سے یہ کام سار انجام دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح عمر بھر میں صرف ایک بار حج فرض ہے، وہ بھی اگر بندہ صاحب استطاعت ہو، اسی طرح بندہ اگر بالغ ہو تب اپنی حیثیت کے مطابق زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور شادی کرتا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق اس رسم پر مال بھی خرچ کرتا ہے۔ مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ سب سے اہم روٹی، پھر کپڑا، پھر مکان، پھر دوائی اور پھر شادی ہے، اور اپنی اپنی جگہ ہر چیز ہی ضروری ہے۔ اگر ہم دینی لحاظ سے اسلام کے بنیاد رکن دیکھیں، وہ بھی 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ سب سے ضروری ہے کہ بندہ جب تک دل و جان سے اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عبادات اور نیک اعمال وغیرہ بغیر کلمہ کے بیکار ہیں۔ لہٰذا جس طرح کھانے پینے کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، مسلمان کا کلمہ کے بغیر گزارا نہیں۔ نمبر 2، نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز فرض ہے۔
جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا، اب اگر وہ عقل بالغ ہے تب وقت پر اس پر نماز کی پابندی لازم ہے۔ بغیر عذر شرعی نماز چھوڑنے پر سخت گنہگار ہوگا۔ جس طرح کپڑا انسان کے لیے ضروری اور زینت و عزت کا باعث ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر نماز مسلمان کے لیے زینت و عزت ہے۔ نماز کی برکتوں کا کیا بیان ہو، ہم وضو کی برکتیں بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ وہ بے حد و بے حساب ہیں۔ غیر مسلم کی مثال ایسی ہی ہے کہ بندہ جنگلی ہو، اسے لباس کا پتہ نہ ہو اور شرم و حیا، زینت و عزت سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو، یعنی وہ نماز کی اہمیت نہیں جان سکتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ قرآن میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ جیسے کپڑا ہمیں بے حیائی سے بچاتا ہے، سردی اور گرمی میں مدد کرتا ہے، خوبصورت لباس آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، دلہن خوبصورت کپڑے پہن کر دولہا کے لیے تیار ہوتی ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، دوائی اور شادی ہر مسلم اور غیر مسلم کے لیے بنیادی کام ہیں۔ ان میں سے کچھ کام اور بلکہ دن میں چند بار کرنا ہوتے ہیں، اور کئی کام سال میں چند بار یا ایک بار، یا بیماری نہ ہونے کی صورت میں پورا سال بھی نہیں کرنے پڑتے۔ اور کوئی کام مثلاً شادی پوری زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہوتی ہے، وہ بھی اگر بندہ بلوغت کی عمر پائے اور مزید کچھ اور بھی شرائط پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے کہ ایک بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب بہت سارے کرنے والے کاموں اور بہت سے رکنے والے کاموں کے ساتھ خصوصاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں لازم ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ رات دن میں 3 بار روٹی کھاتا ہے، وہ کم کر کے 2 بار یا 1 بار کر دیتا ہے، وہ گنہگار نہ ہوگا۔ ہاں، وہ کھانا چھوڑ دے اور ہلاکت یقینی ہو، اب گنہگار ہوگا۔ یہ خودکشی جیسا فعل ہے۔ لیکن عاقل بالغ مسلمان نے بغیر شرعی عذر ہر حال میں وقت کے اندر دن رات میں فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء پڑھنی ہے۔ ایک بندہ اپنے مکان میں نہیں رہتا بلکہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی زمین پر نیلے آسمان کے نیچے سو جاتا ہے، وہ گنہگار نہ ہوگا۔ لیکن اگر مسلمان صاحب نصاب ہے، اس نے سال بعد ضرور زکوٰۃ دینی ہے، اگر نہ دے گا ضرور گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر بندہ بیمار ہے اور دوائی نہیں لیتا، نہ لے، وہ گنہگار نہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے اور رمضان کا مہینہ پاتا ہے، وہ ضرور روزے رکھے گا، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر شرعی عذر ہے تو بعد میں رکھے گا یا فدیہ دے گا کہ شیء فانی ہے۔ اسی طرح ایک عاقل مالدار شادی نہیں کرتا، نہ کرے، وہ گنہگار نہ ہوگا۔ مگر مسلمان اگر صاحب حیثیت ہے اور اس پر حج فرض ہے، اب ادا نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ غیر مسلم سبھی کی طرح عام کاموں کے کرنے والے ہیں جو انسانی فطرت کا تقاضا و ضرورت ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہو جاتے ہیں یا مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ خاص ہیں، اور ان پر فطری کاموں کے علاوہ پابندیاں بھی لاگو ہو جاتی ہیں جن کو ایک مسلمان کے لیے کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر مانے نہ ہو اور ان کاموں کے عوض مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت نصیب ہوتی ہے، اور جو مرتد ہو جائے اس کے لیے کوئی اسلامی حکم نہیں، اور نہ اس کے لیے جنت ہے، بلکہ وہ دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ اے مسلمانوں، روٹی، کپڑے، مکان، دوائی، شادی کی اہمیت کو اچھی طرح جاننے والو،
کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی اہمیت سے غفلت کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر خوشی خوشی عمل پیرا ہو جاؤ، اور اگر نفس نہیں مانتا اب اپنے آپ پر سختی کرو۔ جیسے بھی ہو، دل مانے یا نہ مانے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اگر حج فرض ہے تو ضرور مناسک حج ادا کرنے کی تیاری کرو، رضائے الہی عز و جل کما لو، جنت حاصل کر لو۔ برعکس ہماری مثال اس بے وقوف مسافر کی طرح ہوگی جو ٹکٹ لے کر بس میں سوار نہ ہو۔ جنت کا سودا کر کے جنت کی قیمت ادا نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اطراف میں دیکھیں، کئی لوگ یہ کہتے سنائی دیں گے کہ یہ مکان، یہ پلاٹ چند سال پہلے مجھے چند لاکھ میں مل رہے تھے اور میرے پاس روپے بھی تھے اور میں نے سودا بھی کر لیا تھا، پھر غفلت کا مظاہرہ ہو گیا اور آج کل کرتے رقم ادا نہ کی، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ مکان، یہ پلاٹ ڈبل سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت کے ہو گئے، اور اب جیب میں لاکھ کیا ہزار بھی نہیں رہے۔ کاش تب خرید لیتا۔ بس مرنے کے بعد کفن ہی ہوگا اور وہ نصیب سے ملے گا، اور قیامت کے دن جسم ہی ننگا ہوگا، کفن وغیرہ بھی نہ ہوگا۔ اب وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا، جنت کی قیمت کے لیے اعمال کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے مسلمان کی جان و مال کے بدلے انہیں جنت کا مالک بنا دیا، چاہیے کہ وہ اس سودے پر خوشیاں منائیں۔ کلمہ شریف پڑھ کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے، اب اس کے فرائض کو ادا کر کے قیمت بھی ہم نے ہی ادا کرنا ہے۔ اگر اعمال سے غافل رہے تو ہو سکتا ہے مالک کی طرف سے سودا ختم کر دیا جائے اور ایمان پر موت نصیب نہ ہو، بلکہ برے عملوں کی وجہ سے برا خاتمہ ہو جائے، تب ہمارا کیا بنے گا؟ جاگو جاگو جاگو، خوش قسمت بن کر بد قسمت بننے سے بچو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرمائے۔